نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج آپ کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے 19ویں پارے کے مضامین کا جائزہ اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 19ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے باطل کی نفسیات کے بیان سے، کفار کی نفسیات کے بیان سے۔ اصل میں قرآن مجید کو سمجھنے میں ہمارے ہاں ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو آیت پڑھتے ہیں اس کو اسی ایک خاص تناظر میں منطبق کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید اصولوں اور ضوابط کی کتاب ہے، یعنی یہ ہمیں ایک اصول مہیا کرتی ہے جو اصول اور کئی جگہوں پر بھی ہم اس تناظر میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں قرآن نے بتایا کہ باطل نفسیات یہ ہیں کہ جو بھی داعی حق آتا ہے، نبی آتا ہے، ان سے ایسے غیر معقول قسم کے تقاضے کرتے ہیں جو عقل اور دانش سے آ رہی ہیں۔ مثلا تقاضا کیا جاتا ہے جی فرشتے اتریں اور ہم ان کو اترتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ نبی آپ پر ایمان لائیں گے۔ دوسرا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ تقاضے غیر معقول قرار دیے۔ یعنی بعض باقی جگہوں پر اگر پورا اس کا مفہوم اکٹھا کریں کہ قرآن میں اس نوعیت کے باقی جو مقامات آئے ہیں تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ یہ والے تقاضے ان لوگوں کے لیے تو ہو سکتے ہیں جو عقل سے آ رہی ہیں، جو جانور ہیں، ان کے لیے تو ہو سکتے ہیں وہ ایسا تقاضا کریں، کوئی انہونی ہو جائے، جس طرح پچھلے پاروں میں گزرا کہ وہ کہتے تھے ہم اس وقت مانیں گے جب فرشتے نازل ہوں، یہ یہاں بھی ہے۔ اور دوسرا تھا ہم اس وقت مانیں گے جب مردے زندہ ہو کے کلام کریں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا یہ جانوروں کو دعوت دی جا رہی ہے؟ یہ تو انسانوں کو، جس کے اندر عقل ہے، شعور ہے، تخلیقی قوت ہے، احساس ہے، اتنی زبردست پوری کی پوری تخلیقی اسکیم ہے جس انسان کی، وہ یہ تقاضا کرے کہ ایسی غیر معقول تقاضے تو اس کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے ہدایت یہی ہے کہ اللہ کا نبی موجود ہے، کتاب موجود ہے، کتاب کے اندر پورے حقائق موجود ہیں، ان حقائق پر بنیادی معتقدات پر عقل و فکر کی روشنی میں غور کرے۔ ہاں، اس میں کوئی سکم ہے تو وہ بیان کریں، نہیں تو اس طرح کے غیر معقول تقاضے قابل قبول نہیں ہیں۔ پھر آگے اگلا پہلو بیان ہوتا ہے کہ نیک تنہائی میں حرام کاموں کو کرنے والوں کو متنبع کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر بہت بڑا پہاڑ تھا، تہامہ پہاڑ جتنی بھی نیکی ہوں گی تو ضائع ہو جائیں گی۔ تقوی اور تصوف کی اساس ہے یہ نقطہ، یعنی تقوی کا مفہوم ہی میرے نزدیک یہ ہے کہ خلوت میں آپ کی طہارت قائم رہے، یعنی اگر آپ خلوت میں متقی ہیں تو آپ حقیقی طور پہ متقی ہیں، ظاہر میں تو ہر کوئی ہوتا ہے۔ تو یہ اور تقوی اور تصوف کی بنیاد بھی یہ ہے، باقی چیزیں لوازمات ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ کا متوجہ اللہ ہونا اور خلوت اور جلوت میں تقوی قائم رہنا، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد آگے بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان رسول کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستوں کی پیروی کرنے اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے پر افسوس کرے گا۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑ کر، ظاہر ہے اس نے کسی اور کی راہ اپنائی، اور اہل اللہ، اللہ والوں کو چھوڑ کر انعمت علیہم، جن پر اللہ کا نام ہے، دوسروں سے دوستی کی، یہ دو چیزیں قیامت کے دن اس انسان کے لیے باعث افسوس ہوں گی، اور بدعات اور دین سے دور کرنے والوں سے دوستی جو اس نے کی وہ بھی باعث افسوس ہوگی۔ تو لہٰذا دوستی اس سے کرنی ہے جو راہ مستقیم پر ہو، اور ماننی کس کی ہے؟ اللہ کے رسولوں کی۔ یہ دو چیزیں بیان ہوئی۔ اس کے بعد آگے بتایا کہ قرآن کو جنہوں نے چھوڑا، مستقل بنیادوں پر قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور اسے نہ چھوڑنا، یہ حقیقی ایمان کی علامت اور قرآن کے بنیادی تقاضوں میں سے۔ ہم ضرورتاً یا وقتی طور پہ بعض اوقات مسلمان بن جاتے ہیں، اور جب وہ ضرورت ختم ہوتی ہے تو اس تقاضے کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ ناپسندیدہ امر ہے۔ قرآن نے کہا یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے اندر یہ شکوہ بیان ہوا، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ زندگی کا ہر دن اس کے ساتھ گزارنا، تاکہ ہمارے بارے میں یہ قول صادق نہ آئے کہ قرآن ہمارے حق میں یہ گواہی دے دے کہ اس نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد خواہش نفس، اس کو بدترین معبود کہا گیا۔ جس طرح آپ شرک کرتے ہیں، شرک خفی میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے خواہش نفس کو ہی معبود بنا لیں، اسی کی پوجا کریں، یعنی جہاں وہ لے کے جائے آپ بغیر عقل و شعور کے تقاضوں کو، بغیر عقل کے استعمال کے اس کے پیچھے ہانکتے چلے جائیں، اور پورا مطمع نظر ہی زندگی کا یہ ہو
کہ جس طرف ہمیں ہماری نفسانی خواہشات نے لے جانا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اس کو حرام کہا گیا۔ اس کے بعد اسی کو جہاد اکبر کہا گیا، وجاہدہم بہی جہادن کبیرہ، بڑے پیمانے پر حتی الامکان محنت سے تمام وسائل استعمال کر کے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ جہاد اکبر۔ اور پھر نفس کے خلاف سینہ سپر ہو جانا، یہ جہاد اکبر۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے جس طرح ہر پارے میں یہ اسلوب ہے کہ وہ اپنے توحید کے اس بات کے لیے، آخرت کے اس بات کے لیے عقلی اور معقول دلائل دیتا ہے، پھر وہ معقول دلائل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ ہر پارے میں کہیں نہ کہیں پہ ہے۔ ابھی یہاں پر جو بنیاد بنایا وہ یہ بنایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر میٹھا اور کھارا پانی اکٹھے بہہ رہی ہیں، کیا تم اس کو دیکھ کر مجھے نہیں پہچان سکتے کہ وہ کون ہے جو میٹھے کی تاثیر کو کھارے میں مکس نہیں ہونے دیتا اور کھارے کی تاثیر کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، اور دونوں کو الگ الگ چلا رہا ہے۔ یہ زندگی کا بھی ایک اصول ہے کہ ہمیشہ میٹھے کے ساتھ کھارا چلتا ہے، پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بتایا گیا کہ اللہ کی ذات وہی ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، چمکتا سورج بنایا، روشن چاند ستارے بنائے۔ یعنی یہ پورا جو نظام ہے، ڈسپلن ہے کہکشاؤں کا، یہ اللہ رب العزت بنانے والا ہے۔ چونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جن میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ انہی کی پوجا کرتے تھے، سورج چاند ستاروں کی، مختلف تاروں کی۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ان کی تو پوجا تم کرتے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ ان کو بنانے والا کون ہے، وہ ہے پوجا کے لائق۔ پھر اس کے بعد اللہ کے جو بندے ہیں اہل ایمان، ان کی صفات بیان کی گئیں، اور اس کے ایک مکمل چارٹ، اہل ایمان کا چارٹ بیان کیا گیا۔ قرآن میں بہت کم جگہوں پر اتنی زبردست طریقے سے یہ صفات آئی ہیں۔ بتایا کہ یہ باوقار چال چلتے ہیں اللہ کے بندے، جاہلانہ رویے پر بحث میں نہیں الجھتے، بلکہ کہہ دیتے ہیں سلام، قالوا سلام۔ رات میں سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، قتل اور زنا سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹی گواہی سے اجتناب کرتے ہیں، لغو گوئی سے اجتناب کرتے ہیں، آیات الہی پر غور کرتے ہیں۔ یہ بندوں کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ غور کرتے ہیں قرآن پر، اور گھر والوں کے لیے کوشش کرتے ہیں اصلاح کی اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک مکمل چارٹ ہے عباد الرحمن کا۔ پھر اس کے بعد نیکی کا بدلہ بتایا گیا کہ توبہ، ایمان اور عمل صالح کے بعد وہ درجہ آتا ہے جہاں برائیاں اچھائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یعنی انسان چلتا رہتا ہے درجہ بدرجہ۔ جب وہ توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کے بعد ایمان تو ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد عمل صالح ہوتا ہے، اور عمل صالح پر پھر وہ ڈٹ جاتا ہے، واپس نہیں پلٹتا توبہ سے۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کی برائیاں اچھائیاں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ برائیوں کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ پھر آگے پھر وہی محسوس دلائل، زمین پر غور کر لو کہ اللہ نے کتنی عمدہ اور مختلف نوع کی نباتات اگائی ہیں، زمین پر غور کرو اور اس غور کے ذریعے اللہ تک پہنچو کہ کیا کوئی اور ہے ایسا طاقتور کہ جو اس زمین پر اتنا تصرف رکھتا ہو کہ وہی پانی اور وہی مٹی اور اس سے مختلف قسم کے پھول و پھل اگا دے۔ پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کا ہے کہ غلطی پر اصرار یہ شیطانی فعل ہے، اور غلطی پر ڈٹ جانا یہ شیطانی فعل ہے، اور انسانی اور آدم کا شرف کیا ہے کہ غلطی کا اقرار اور پھر اللہ کے آگے جھک جانا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ رب کون ہے جب سوال ہوا تو فرمایا کہ تمام مخلوقات کا رب، آباء و اجداد کا رب اور مشرق و مغرب کا رب وہ ہے جو میرا رب ہے۔ یعنی اپنے رب کا تعارف حضرت موسیٰ نے یوں کروایا کہ جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا، مشرق و مغرب کا پیدا کرنے والا، وہ میرا رب ہے۔ اور جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کا جو مخاصمہ ہوا، اور فرعون کے کہنے پر جو جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، اور پھر حضرت موسیٰ نے جو اپنا عصا پھینکا، اور وہ عصا ان تمام رسیوں کو جب نگل گیا تو جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے اور حضرت موسیٰ کے پکے امتی ہو گئے، مومن ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھی۔ یعنی جادو کا اثر جو تھا وہ زائل یوں ہوا کہ وہ الٹا مومن ہو گئے۔ پھر اللہ کے منصوبے کا بیان کہ فرعون اور اس کی قوم کو باغوں، چشم و خزانوں اور محلات سے نکلوا کر غرق کر دیا۔ وہ ان ساری چیزوں پر تصرف رکھتے تھا، بادشاہ تھا، لیکن اللہ کا امر یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو غرق کر دیا، اس سے نکال کے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا۔ یعنی قائد کا تعین اتنا اہم ہے، یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہی رستہ تھا موسیٰ کا، وہی رستہ تھا فرعون کا، لیکن
قیادت کے تعین نے، چونکہ قیادت کا اوپر رابطہ ہوتا ہے، تو قیادت کے تعین نے اس بات کو طے کر دیا کہ رہنما بچاتے ہیں، خالی رستے نہیں بچایا کرتے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت سے تعلق کس طرح کا تھا، وہ بہت خوبصورت انداز میں نقشہ کشی کی گئی کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے، فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي، پھر وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، پھر جب میں بیمار ہوتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پھر وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے، پھر وہ مجھے موت دے گا، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں، اور روز قیامت وہی میرے گناہ معاف کرے گا۔ یعنی ہر طرح کا اس میں تعلق کی 2-3 صورتیں ہیں، اس میں طمع بھی ہے، اس میں لالچ بھی ہے، اس میں دوستی کا پہلو بھی ہے، اس میں خوف کا پہلو بھی ہے۔ یعنی اللہ سے تعلق اتنی چیزوں پر محیط ہونا چاہیے۔ فطرت ہے، کبھی خوف کا پہلو غالب آتا ہے، کبھی امید کا پہلو غالب آتا ہے، کبھی اللہ سے لینے کا طمع اور لالچ کا پہلو غالب آتا ہے۔ یہ تمام پہلو انسان کے اندر جمع ہونے چاہیے۔ قلب سلیم کا بیان ہوتا ہے کہ ہر پاک و صاف دل والا، زبان کا سچا، کہ جس کے دل میں حسد، کینہ اور بغض نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے، اور اس کے دل کو قلب سلیم کہا جائے گا۔ پھر سب پیغمبروں کی دعوت میں مشترک نقطہ، پہلے شرک بیان ہوا کہ شرک کا رد اور توحید، یہاں پر بیان ہوا کہ اللہ کا ڈر اور اپنی اطاعت کا حکم، یہ ہر پیغمبر کی دعوت کا حصہ تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ سے ڈرو اور ہماری اطاعت کرو، چونکہ ہم اللہ کے نائب ہیں۔ پھر فساد و اصلاح، کہ فساد کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ سے افضل عمل یہ ہے کہ لوگوں میں صلح کروائی جائے۔ یعنی فساد اتنا ناپسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فساد کو ختم کرنے والا اور لوگوں کو باہم ملانے والا وہ بہت سارے بڑے اعمال جو کہنے میں بڑے ہیں ان سے بھی بڑا عمل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے معاشرہ پنپتا ہے، اس سے معاشرے کی وہ حقیقی روح جاگتی ہے، اس سے پھر اجتماعیت جنم لیتی ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن جو نازل کردہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن کا منصب اور مقام بیان ہو رہا ہے۔ روح الامین حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا، حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا، پچھلے صحیفوں کے مضامین کی تائید کرتا ہے، اور علماء بنی اسرائیل اس کو جانتے ہیں۔ قرآن کے 6 خواص بیان ہوئے کہ علماء بنی اسرائیل بھی ان کو جانتے ہیں، مگر وہ جان کے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ اس کے بعد شعراء کی ناپسندیدگی ایک خاص پہلو سے بیان ہوئی کہ قرآن کہتا ہے کہ شاعر جو ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی باتوں کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا، یعنی وہ محض قصے کہانی ہوتی ہیں، ان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس حیثیت میں شعراء پر تنقید ہوئی ہے۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے شکر کا ذکر، یعنی قرآن نے یہ واضح کر دیا بار بار کی ریپیٹیشن سے کہ محض مال اللہ کے نزدیک کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ وہ بندہ جناب محبوب نہیں ہے، نہیں، مال میں جب رونت آ جائے مال کی اور حب مال میں تکبر آ جائے وہ ناپسندیدہ ہے۔ جبکہ حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام جن کے پاس مال بھی تھا اور قوت بھی تھی، لشکر بھی تھے، یہ شکر ادا کرتے، تو مال کے بعد اگر شکر کا پہلو آ جائے تو یہ الٹا اچھا ہو جاتا ہے، اس میں پھر مال کی جو خرابی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ آخری بات جو اس پارے میں بیان ہوئی وہ فضل مبین ہے کہ اللہ کا بڑا فضل جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہوا، جس کو حضرت سلیمان نے فرمایا یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے کہ میں پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتا ہوں، اور یہ ہر چیز جو مجھے عطا ہوئی، قوت، قدرت، جنات پر تصرف، ہواؤں پر تصرف، دریاؤں پر تصرف، فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہ مطلوبہ رویہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا کہ جب کوئی شے آ جائے محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، پھر اس کے آنا اللہ کے ساتھ منسوب کیا جائے۔ بدبختی وہاں شروع ہوتی ہے کہ جب آ جاتا ہے اس کو اپنی محنت کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں کچھ وقت میں وہ لے لیتا ہوں۔ اگر اس کو عاجزی شکر کے ساتھ اللہ کی طرف جوڑا جائے، چونکہ حقیقی طور پہ تو اللہ دے رہا ہے اور تو کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ دے رہا ہے، تو وہ پھر اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر رویہ درست ہو تو بعض اوقات ایسی چیزیں جو ہمیں نا درست لگتی ہیں وہ بھی درست ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمیں یہ بتایا کہ اگر مال کے ساتھ شکر کا پہلو شامل ہو جائے اور عجز اور تکبر کا پہلو نکل جائے تو مال خود بخود خیر و برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے جوڑے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔